جہاں عشق والوں کا جہاں کچھ اور ہوتا ہے، عشق والوں کا جہاں کچھ اور ہوتا ہے، نبی کی شان میں رنگ بیان کچھ اور ہوتا ہے، خیال مصطفیٰ آئے تو جو مجھے ہے ناصر، پڑے خیال چیز میں منگتا تھا تو سما کچھ اور ہوتا ہے، جہاں والوں کا عشق والوں کا جہاں کچھ اور ہوتا ہے، نبی کی شان میں رنگ و بیان کچھ اور ہوتا ہے، خیال مصطفیٰ آئے تو ناصر جو مجھے ہے بڑے خیال کا منگتا تھا تو محفل میں سما کچھ اور ہوتا۔ اللہ رب العالمین جناب محمد مجاہد چشتی صاحب کی عمر میں آواز میں سوز و گزاف میں برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل میں تشریف لائے، جن احباب نے اس محفل سجائی، پیر صاحب اور آپ کے ساتھی، اللہ رب العالمین ان کی عطاوت سے بڑھ کر اپنی بارگاہ میں محفل کو پسند و منظور فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ جب بھی میں اپنی حضور ہوتی ہے میری نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، کہتی کہ سبحان اللہ، جو تو کسی کے بلانے پہ آیا ہے وہ بالکل نہ بولے، جو اپنی مرضی کی آقا کی محفل کے لیے آیا ہے، جو عاشق ہے دل میں کسی مصطفیٰ کی محبت رکھتا ہے، گجوت میں کہتی کہ سبحان اللہ، سناتے ہیں دور ہوتی ہے میری نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، اور جہاں درد سکتی ہے میری سرکار بھی رہتے ہیں وہاں میرے آقا کی آمد بہتر ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کہ تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، کہتی کہ سبحان اللہ، جو سب سے بلند آواز میں کہے کہ سبحان اللہ، ہمارا سب سے پہلے سے انتقال کرا، تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، دامن میں دل بچھائے بیٹھے ہیں، آبی جاؤ رحمت عالم، کب سے میری دید کے لیے دل محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اور یا رسول اللہ جس نے بھی ذات کو تیری دل میں بسا رکھا ہے، جس نے بھی ذات کو تیری دل میں بسا رکھا ہے، اس نے گھر اپنا مدینے میں بنا رکھا ہے، اور ہے شدید مجھ کو کہ میرے گھر میں بھی آئیں یہ رحمت آئیں، یہی سوچ میں نے بدن کو سجا رکھا ہے شدید مجھ کو کہ میرے گھر میں بھی آئیں یہ رحمت آئیں، یہی سوچ میں نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور مرحبا یا سرور کونین، مرحبا اے ہم عاشق کے چہرے، مرحبا، اور جب تو نام محمد یہ آیا تو محسوس یہ ہوا مل گئی دولت کونین، مرحبا کہ آقا کا صدقہ یہ کائنات میں جو بہاریں ہیں، جو رونقیں ہیں، اور الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آقا کی میلاد کی محفل ہے، آخری اشعار صاحب کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فلک میں سورج سجایا ہے، کیونکہ جناب عالم سے لے کر آج تک جو کائنات نے جس چیز کو بنایا، رب کائنات نے فرمایا کہ لولا من ہم تو رب بھی آتا، اے پیارے مصطفیٰ اگر میں تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کے اظہار نہ کرتا کہ فلک میں سورج سجایا ہے، کسی شہر بھی ایسا پایا نہ ہوگا اسلام میں پڑھتے نوازا کہ سید نے کربلا میں زندہ بہایا نہ ہوگا، کہ رب نے حبیب نے عرشہ کو نہ سجنا پڑنا ہوگا، عرشہ میں رب نے سجایا نہ ہوگا، کہ یہ جناب حیدر نماز اثر میں ادا کرتے کہ کمری والے نے سورج میں واپس پہنچایا نہ ہوگا، کہ فلک میں سجایا نہ ہوگا، کسی شہر بھی ایسے سایہ نہ ہوگا، نہ حورا کے قصے، نہ آدم نہ ہوگا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ کے تاجر کے سلطان ہوں گے، نہ محمد کے والی، نہ ابراہیم ہوں گے، ارے کسی نے میری یہ زندگانی ہوائی نہ ہوں گی، نہ ہوں گے پانی، نبی ولی روز ابدال نہ ہوں گے، نہ دن میں
میں ربیع الاول کا ہوں پاک مہینہ کہ کون جانتا کہ مکہ مدینہ نہ میلاد ہوں گے نہ اناد ہوں نہ صلاحات ہوں گے نہ خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ حاکی نہ نوری سماج کچھ بھی نہ ہوگا ظہوری کسی شیطانیت سے پایا ہوا ہوگا جب نے محمد بنایا کہ نور اگلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا کملی بازا آ گیا تھان تھان سویرا ہو گیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت جناب حاجی محمد ظفر صاحب سے تشریف لائیں اور آپ علیہ السلام کی خوب بلایا نظرانہ پیش کریں اور آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ بآواز بلند کیا کہنا ہے بآواز بلند کیا کہنا ہے
ذرا بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ جتنے ہیرے آپ کے سامنے جو بول رہے تھے، ایک چھوٹے ننھے منھے بچے سے لے کر محمد زمان صاحب، یہ میں آپ کو نا اپنا باغ دکھا رہا تھا، جو باغ اتنی محنتوں کے بعد آج پھلا پھولا ہے۔ یہ لوگوں کی، ان دوستوں کی محبتیں ہیں جو دن رات میرے ساتھ مل کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم کو بھی سلامت رکھے ہوئے اس طرح ہمیں ایک منزل کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس اور بھی چھوٹے سے ہیں نصیب، انشاءاللہ ابھی میں وہی پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پہلے آپ لوگوں کے سبحان اللہ کے ساتھ بڑا پیارا شعر آپ کو سنانے والا ہوں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ پنجابی سارے سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں پنجابی۔ آپ نے آقا کی شان ہے تو آقا علیہ السلام کی شان کو جب بھی سماعت فرمائے تو محبت سے لبوں سے کیا نکلنا چاہیے؟ لکھتا ہے کہ جتنے برت قرآن سے کھول سارے، جتنے برت قرآن سے کھول سارے، تیری شان کیا نہیں کوئی غور تھا۔ جتنے برت قرآن سے کھول سارے، تیری شان کیا نہیں کوئی غور تھا۔ تیری شان کا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور دکھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا ایہو دنے راتی شور دکھا۔ اللہ والیاں نے گالی مکا چھڈی دکھا ہور دکھا تا ہور دکھا۔ اللہ والیاں نے گالی مکا چھڈی تساں ہور دکھا اساں ہور دکھا، کیونکہ دربار محمد میں صدا ڈالی نہیں جاتی، بیج وہ دیتے ہیں کہ سنبھالی نہیں جاتی۔ اتنا دیتے ہیں کہ سنبھالی نہیں جاتی۔ دیکھا جو مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک، دیکھا جو مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک، وہ گنبد خضرا وہ جالی نہیں جاتی، وہ گنبد خضرا وہ جالی نہیں جاتی۔ یہ شان غلامی کے سحر ہی نہیں ہوتی، یہ شان غلامی کے سحر ہی نہیں ہوتی۔ سوئے عرش جو اذانیں پلالی نہیں جاتی، سوئے عرش جو اذانیں پلالی نہیں جاتی۔ اور تیرے اذکار میں جب سے محو ہوا ہو پیارے آقا، تیرے اذکار میں جب سے محو ہوا ہو تب سے میرے گھر سے خوشحالی نہیں جاتی۔ اور آقا محشر کا مجھے قاسمی کچھ خوف نہیں، محشر کا مجھے قاسمی کچھ خوف نہیں، کیونکہ آقا تیرے مقدوں کی عزت اچھالی نہیں جاتی، تیرے مقدوں کی عزت اچھالی نہیں جاتی، تیرے مقدوں کی عزت اچھالی نہیں جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ہم لجپال نبی کے دیوانے، ہم لجپال نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم سہن نبی کے دیوانے، ہم طاہ نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سچی ضرور کہتا ہوں، مصطفیٰ کو میں نور کہتا ہوں، بات سچی ضرور کہتا ہوں، مصطفیٰ کو میں نور کہتا ہوں۔ ان کے در سے جو دور ہے سائل، اس کو خالق کے در سے دور کہتا ہوں، اس کو خالق کے در سے دور کہتا ہوں۔ 3.5 سال کا بچہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک نے اپنی حاضری لگوائی ہے۔ یہ بے گریرہ ہم کراچ رہے ہیں، انشاءاللہ جب سے
اس کی چمک آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ میدان میں نکالیں گے. ابھی چھوٹے چھوٹے پروگراموں پہ ہم اس کو ضرور جو ہے مائک دیتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے اب ذرا نقابت کا شعر بھی سنیں اور اس کے بعد احادیث پاک ماشاءاللہ محمد یاسین. خدا کا دین ہے سارا نبی کا نام رکھتا ہے تو کہتے ہیں کیونکہ لال کو شامل وجود کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء عبادت کی دعا عبادت کا مقصد ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے کیا کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت. سبحان اللہ. إنما الأعمال بالنيات أو قدر ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن بھائی کافی دنوں سے ہمارا بچہ بیمار ہے, بول نہیں سکتا, گلا بند ہے, دانت بند ہے. اب میں ملتمس ہوں ہمارے ایک اور چھوٹے سے قاری صاحب قاری محمد قیام صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں شعر بھی سنائیں اور احادیث بھی سنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادب سے پاک درود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں کیونکہ لاکھوں وجود کے اندر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة وعبادة مظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا مومن کے لیے کیا کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو قدر ذلك. سبحان الله ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ آپ کے سامنے ملنے ملنے بچے 4 ساڑھے 4 سال کا ایک اور دوسرا 3.5 سال کا پیش کیے ہیں. ذرا آپ نے بچپن کی طرف اپنا خیال کرے کہ جب ہم بچے تھے تو کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے ہوں تو اس طرح کے ہوں جو اللہ کے قرآن اور حدیث کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں. زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا پیارے آقا, آپ کی تعظیم میں نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا. یا رسول اللہ آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. گر میں ساتھ سمندر بھی نچوڑو
تو پیارے آقا آپ کے نام کی تو ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی تو ایک میم نہیں لکھ سکتا، کیونکہ مصیبت سے فرصت نہیں ملنے والی، قیامت سے راحت نہیں ملنے والی، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو چل ہٹ جا، ارے نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، ارے نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، نماز پڑھتا ہے تو قائل نہیں وسیلے کا، ارے تو نماز پڑھتا ہے لیکن قائل نہیں وسیلے کا، تو اپنا کلام خلاف اصول کرتا ہے، تو اپنا کام خلاف اصول کرتا ہے، اور جسے خیال نبی رہتا ہے نمازوں میں، اور جسے خیال نبی رہتا ہے نمازوں میں، ارے خدا اسی کی نماز قبول کرتا ہے، خیال نبی رہتا ہے جسے نمازوں میں، خدا اسی کی نماز قبول کرتا ہے۔ ملتمس ملتان میں سے تشریف لائے ہوئے میری مراد جناب الحاج محمد الیاس قادری قاضی صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف لائے اور کئی باقی السلام کی بارگاہ میں مذاق کرائے فرمائیں جناب الحاج محمد الیاس قادری صاحب۔ منظور ملائکہ نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ
کس قدر سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں کہ دنیا میں خیر انعام رہا ہے ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا دو عالم کا سما رہا کبھی چاند آیا کہ قدموں میں آئے کبھی ڈوبے الٹا پھرا کبھی لامکان پر وہ محبوب جائے کبھی در خدا سلام رہا ہے جدا یار سے رہتا نہیں ہے کہتا نہیں ہے محمد کے ہونٹوں کے دے دو کو سے خدا کا محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی کر گئے ہیں فقیری فاروق اعظم تو پیدل ہیں یارو سواری کے
کام آ رہا محمد کرم مجھ پہ تیرا اب خدا میرے اشعار میرے تیرا نام نامی ہے ناصر کا ناصر تیرا نام نامی ہے ناصر کا ناصر تیرا نام ہی کام آ رہا ہے تمام کس قدر خوبصورت حاجی محمد الیاس صاحب بڑے پیارے انداز میں محمد حسین کسوال کی یاد دلا رہے تھے. محمد حسین کسوال آنکھوں سے تو نابینے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نعت بڑے شوق سے پڑھتے تھے کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ کہ مدینہ کیسا ہے. اب بھی پڑھتے ہیں آنے والوں یہ تو بتاؤ مدینہ کیسا ہے. یہ نعت پڑھتے تھے، آنکھوں سے نبینے سے مدینہ پاک چلے جاتے ہیں، مکہ پاک جاتے ہیں. حج کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے جب علماء جاتے ہیں، نقبا جاتے ہیں، تو اختر حسین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد حسین کسوال جب لوگ آتے تھے تو تو پوچھتا تھا کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ کہ شہر مدینہ کیسا ہے. اب تو نبینا ہے، تو نبینا ہے، تو بتا تو نے کیا دیکھا شہر مدینہ کیسا ہے. تو پھر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ دیکھ کہ جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے. میں خود ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بات سنائی کہ آنکھوں سے میں نبینا جب گیا مدینہ پاک میں تو واپس آیا، لوگوں نے پوچھا حضور آنکھوں والے تو گنبد حضرات کا دیدار کرتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ تو محمد حسین کسوال فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں اپنے پاک میں کہا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے جو کچھ مجھے میرے آقا نے دکھایا آنکھوں والے نے نہیں دیکھا، آنکھوں والے نے نہیں دیکھا. تو شاعر مدینے کا نقشہ کچھ یوں کہتا ہے کہ کبھی کیا تو مستی میں آ کر تو دیکھو، مدے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تو مدینے میں جا کر تو دیکھو. میرے خیال میں میرے ساتھ نہیں ہے، ذرا کیا دیکھو ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کیونکہ شرافت کا کہتے مدینے کی بستی، غریبوں کا کہتے مدینے کی بستی، مریضوں چلے آؤ آقا سے کرتے بڑی موت دلے مدینے کی بستی، جہنم سے پلے کچھ بھی نہیں رہنا، جہنم سے پلے کچھ بھی نہیں رہنا. آجا 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 چلے مدینے کی بستی، مدینے کی بستی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من زار قبری بعد موت جانا کا من زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری موت کے بعد آ کر مدینے میں میری قبر کی زیارت کی اس کو تو یہی سمجھے کہ اس نے مصطفیٰ کو زندہ حالت میں دیکھا.
اگر ترمذی کو اٹھاؤ تو آواز بلند کرتے ہیں امام صاحب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلمن رآنی اور آمن رآنی، ارے اس مسلمان کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی، وہ شفاعت کے جنت میں لے جاؤ۔ اسی لیے شاید لکھتا ہے کہ آجا جہنم کے پلے سے بھی نہیں رہ رہا، آجا آجا بیٹھم دن دل نے مدینے کی بستی۔ میں بلا تاخیر ہمارے آج کی بابت کے آخر سنابان ہیں، 2-3 اشعار کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد سفیان صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور 2-3 اشعار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کے پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور کا ہے۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور کا ہے۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے۔ میں جنوں ویلا مینوں تے لگ گئے کہ او دیوانہ حضور لائے۔ میں جنوں ویلا مینوں تے لگ گئے کہ او دیوانہ حضور لائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے۔ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دے۔ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دے کہ بخشے گئے نے جنا زبانہ تے اج ترانا حضور لائے۔ کہ بخشے گئے نے جنا زبانہ تے اج ترانا حضور لائے۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور ماشاءاللہ۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور لائے، کیونکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب تمام جہان جو ہیں وہ بس یہ دنیا نہیں ہے، اس دنیا سے پہلے بھی جہان تھا،
اس دنیا کے بعد بھی جہاں ہوگا، ہر ایک کے لیے میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کے مطابق صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے مائک میں قبلہ کے ہاتھ میں دوں گا، وہ انشاءاللہ چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد جو ہے درود السلام اور دعا ہوگی۔ کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سائے کے بارے میں بتاؤں گا، ہر اہل عقیدہ اس بات کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب اس کو کچھ اور انداز میں مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ ہر وقت بدلی جو ہے آسمانوں کے اوپر ایک بادل ہوتا تھا جو ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کے اوپر سایہ فکر رہتا تھا۔ اب وہ بادل سایہ ہر وقت کرتا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام کا سایہ زمین پہ نظر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر توجہ میری طرف رکھے، میں بہت پیاری آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے انسان تک سوائے میرے آقا علیہ السلام کے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی ایسا انسان بتا دے کہ جس کے لیے آسمان کے بادلوں نے پوری زندگی سایہ کر رکھا۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں میرے آقا علیہ السلام کی ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے اوپر گرمیوں کے موسم میں جو بادل تھے آقا علیہ السلام پہ سایہ فکر ہو جایا کرتے ہیں۔ روایات موجود ہیں، لیکن ہمارے چراغ گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب سے لے کر چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر صاحب تک اور ہمارے آج شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت چاہے کسی کے عقیدے کو کتاب کو ان کے خطاب کو اٹھا کے دیکھے، وہ اس کی تفصیل یوں کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کا ترجمہ جب کروں گا آپ کے سامنے ساری بات کھل کے آ جائے گی۔ اس حدیث کو بڑے سے بڑا منکر بھی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی اسناد میں کوئی فرق ہے۔ بخاری شریف سے لے کر ہر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا جو حصہ ہے جہاں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو خطاب کرتا ہوں، آپ لوگ جاتے ہیں ریاض الجنہ، جن لوگوں نے دیکھی ہے اللہ اپنا دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ ان کو بھی دکھائے۔ وہ ریاض الجنہ آقا علیہ السلام کا جو گھر ہے، جہاں آقا علیہ السلام آج مدفون ہے، وہاں سے لے کر ممبر تک کا حصہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب مختصر بات کرتا ہوں، احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنت کا پانی نور ہے، جنت میں مٹی نور ہے، جنت میں درخت نور ہے، جنت میں حوریں نور ہیں، جنت میں محلات نور ہیں، جنت میں ہر نعمت ملنے والی وہ نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بشریت میں مٹی میں منتقل کرنا مٹی میں ہے، لیکن مٹی استعمال بھی نہیں کرتی، کرنا بھی مٹی میں ہے، لیکن وہ زمین کی مٹی استعمال بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جا، کچھ روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ سے مٹی لی گئی، لیکن جید اسناد میں ہے
کہ مدینہ پاک کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کوئی شخص دفن ہوتا ہے اسی جگہ سے اس کی مٹی کو لے کے اس کا جسم تیار کیا جاتا ہے۔ اب جب جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں سے آتے ہیں، زمین میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آنے سے پہلے جنت کا ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا زمین میں منتقل کر دیتا ہے۔ اب رب بتاتا ہے کہ فلاں جگہ سے مٹی لے کے آؤ، اور آنے سے پہلے وہاں جنت کا ایک ٹکڑا بھی رب بھیج دیتا ہے، کرنا مٹی میں منتقل کرنا، لیکن یہ مٹی بھی نہیں لگا۔ اب دیکھیں مٹی کون سی لگی، بات شاید شاید بات کرو بات۔ اب جبرائیل آتے ہیں، مٹی کو لے جاتے ہیں، رب اب کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اس کو تسنیم کی نہروں میں ذرا اچھی طرح دھو، اچھی طرح اس کو صاف کرو۔ اللہ، یہ مٹی تو جنت کی مٹی ہے، یہ تو نور ہے، اب تسنیم کی نہروں میں اس کو کیسے دھوؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ مٹی تھوڑی دیر کے لیے تیرے لانے سے پہلے جنت تو زمین پہ چلی گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر یہ ٹکڑا زمین پہ رہا، اور زمین کے گندے ماحول کا اثر اس کے اوپر ہو گیا۔ وہ جو تھوڑی دیر تک کا گندا اثر تھا، تھوڑا سا آب و ہوا کا اثر ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کا نور منتقل کرنا ہے، وہ جو آب و ہوا کا تھوڑا سا اثر ہو گیا وہ بھی صاف ہو جائے، تاکہ دوسری مٹی کا تھوڑا سا آب و ہوا کا جو اثر انداز ہو گیا اس کے اوپر وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ اب میرے قبلہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو منتقل کیا۔ اب جنت کی مٹی بھی، میں نے کیا آپ کے سامنے پہلے حدیث پیش کر لی ہے کہ جنت کی ہر چیز نور ہے۔ اب جنت کی مٹی بھی نور ہے۔ اب جو مٹی زمین کی ہے وہ ثقیل ہوتی ہے، ہمیشہ ثقیل چیز جو ہے وہ روشنی کو، نور کو روک لیتی ہے۔ جو ثقیل چیز، بھاری چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ روشنی کو روک لیتی ہے، وہ زمین کی مٹی ہے۔ اب جنت کی مٹی نور ہے، نور لطیف ہوتا ہے، نور لطیف ہوتا ہے۔ نور لطیف ہو تو روشنی روشنی سے گزر جاتی ہے، نور نور سے گزر جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا وہ نور جو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا گیا، چلتا چلتا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں منتقل کیا۔ اب وہ نور اس مٹی میں جب منتقل ہوتا ہے وہ بھی نور ہے، یہ مٹی بھی نور ہے۔ اب دونوں نور جب آپس میں ملتے ہیں وہ نور بھی لطیف ہے، یہ نور بھی لطیف ہے۔ اب سورج کی روشنی اس نور سے کراس ہو جاتی ہے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں اپنی بات کو یہی پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے مالک و مولا، جو میں نے کہا آپ لوگوں نے اور جو آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک ہی چھوٹا سا قطع عرض کرنے کے بعد میں قبلہ کے ہاتھ میں مائک دوں گا کہ باعث مجھے جنت کا طلبگار بنا۔ کہتے ہیں نا جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی، آؤ یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو، بات کرتے ہیں جنت ملے گی، جنت بابا جنت ہمیں ملے گی انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ جنت آقا علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ملے گی، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر تو جہنم حرام کر دی گئی ہے۔ جس نے آقا علیہ السلام کی قبر انور کو دیکھا، میرے آقا تو اس کی شفاعت کرانے آ جائیں گے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی للامتی، شفاعت اہل القبائل، کہ میری جو شفاعت ہے میری امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے۔
چھوٹے گناہوں والے کو تو اللہ خود ہی معاف کر دیں گے. جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے. جنت ملے گی بابا اور کیا ملے گا؟ بس جنت ہی ملے گی. ارے بابا ہمیں جنت پتہ ہے ملے گی، کچھ اور بتاؤ. اب اس کے اوپر آپ قبلہ شعر لکھتے ہیں خواجہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وائے مجھے جنت کا طلبگار نہ کر، جو بس میں نہیں تیرے وہ اقرار نہ کر. جنت کسی کے بس میں ہے نہیں ہے. جنت میرے آقا ہی سے جو تقسیم کرتے تھے، اللہ کہتا تھا مصطفیٰ تقسیم کرتے تھے. وائے مجھے جنت کا طلبگار نہ کر، جو بس میں نہیں تیرے وہ اقرار نہ کر. تو رفیع و مسیح نہیں تیرا مسلک، پر ساتھی کے تبرک سے انکار تو نہ کر. پر ساتھی کے تبرک سے جو دیتے ہیں وہ تو لے لینا، جو دیتے ہیں وہ تو لے لے، اس سے انکار تو نہ کر. میں ملتمس ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ ہمارے بہت ہی پیارے محترم، ہم سے محبت کرنے والے، ہر ایک سے یکساں محبت کرنے والے، میری مراد حضرت علامہ حافظ رفاقت علی سیفی محمدی نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت افکاروں کے آلات سے آج ہم سب کو نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تمنے والے غریباں دی قسمت جگہ تمنے والے کدی ساڈے ول میرا کملی والے غریباں دی قسمت جگہ تمنے والے کپڑ غریباں دی قسمت جگہ تمنے والے کوئی خشک آسان امیداں دی بستی کوئی خشک آسان امیداں دی بستی بتایا رحمت بتا کر نگالے پڑو کدی ساڑے ول پھیر والے غریباں اور جڑا جامی تے جامی ملیا جڑا جامی تے جامی ملیا وہ سانو کر دے عطا کرنے والے کدی ساڈے ول پھیرا کرنے والے غریباں دی قسمت جگہ کرنے والے تو عالم تے خالقی تے مالکی دی مرضی تو عالم دے خالقی تے مالکی مرضی وہ ہے جو تیری رضا تم بھی پالے وہ ہے جو تیری رضا تم بھی والے اور اصا پر نو بھی بخشوا دو اصا پر نو بھی بخشوا دو تیری من لینا خدا تم والے تیری من لینا خدا تم والے جڑا درد رومی تے جامی ملیا آدم
کی واجب القدر بزرگ و دوست و جوانوں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد طلعت حسین قادری نقشبندی، پیر صوفی محمد ندیم محمدی سیفی، پیر صوفی حاجی عبدالحمید محمدی سیفی، پیر حاجی محمد حنیف محمدی سیفی، چودھری رمضان صاحب، محمد ثاقب گل صاحب اور دیگر نعت شیری بیان، قرآن اعظام اور اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ سب نے مل کر سرکار کا میلاد منایا۔ حضرات محترم، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ ذکر کس کا ہے؟ مومنوں کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا احسان کیا ہے مومنوں پر، یعنی کہ عاشقوں کے اوپر احسان کیا ہے، عام لوگوں پہ احسان نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی عاشقوں کے لیے۔ فرمایا میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ فرمایا میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے بھیجا کہ سرکار کے آنے سے پہلے لوگ پریشان، یتیم مارے پھر رہے تھے، غریب مارے پھر رہے تھے، بے سہارے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، غریب غربت کے مارے پھر رہے تھے، یتیمی کی وجہ سے پھر رہے تھے۔ کوئی یتیم پروری کرنے والا نہیں تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ جب میرے آقا کی آمد قریب آئی، در و دیوار کو اللہ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا تھا، اے در و دیوار تم گانا شروع ہو جاؤ، کہ نور ازلی چمکیا، او غائب اندھیرا ہو گیا، سب نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، ہر سانس میرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تو ہر سانس میرا ہو گیا۔ در و دیوار جھوم کر یہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی تھی، کیا یتیموں، اے غریبوں، اے بے سہارا لوگوں، پریشان نہ ہو، اوے یتیموں کو سینے سے لگانے والا آ گیا، غریبوں کو سینے سے لگانے والا آ گیا، وہ آ رہا ہے۔ جب میرے سرکار کی آمد ہوئی، وہ در و دیوار سے آواز آئی تھی کہ اچ رتبے مان والا کوئی آگے